عزیز طلبہ، یہاں پہ شروع میں کچھ علامات دی گئی ہیں اور آگے ان کا نام پوچھا گیا ہے۔ تو یہ علامت ایک مکمل جملے کے خاتمے پر لگائی جاتی ہے۔ یہاں کچھ ٹھہرنا ہوتا ہے تو یہ ختمہ کی علامت ہے۔ پھر ایک علامت دی گئی ہے کہ یہ علامت سوالیہ جملوں کے آخر میں لگائی جاتی ہے تاکہ عام جملے اور سوالیہ جملے میں امتیاز پیدا ہو جائے، یعنی فرق پیدا ہو جائے، تو یہ سوالیہ کی علامت ہے۔ آگے جو علامت ہے اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ ایسی علامت ہے جس میں ہلکا سا توقف کر کے، توقف مطلب رک کر آگے جانا ہوتا ہے، تو وہ سکتہ کی علامت ہے۔ آگے جو علامت دی گئی اس کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ یہ علامت کسی چیز کی تفصیل کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو یہ تفصیلیہ۔ آگے لکھا ہے کوسین یا خطوط وحدانی میں عبارت کے ایسے حصے لکھے جاتے ہیں جو جملہ معترضہ کے طور پہ آتے ہیں، تو یہ شروع میں بول دیے کوسین۔ آگے کہ یہ علامت کسی دوسرے کی تحریر کا اقتباس یا کسی کا قول پیش کرتے وقت اس کے شروع اور آخر میں لگائی جاتی ہے، واوین۔ پھر آگے جو علامت دی گئی اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ علامت تب استعمال کی جاتی ہے جب کسی کو متوجہ کرنا مقصود ہو، تو ندائیہ۔ آگے کہ یہ علامت سکتے سے زیادہ دیر ٹھہرنے کے لیے ہوتی ہے، تو یہ ہے وقفہ۔ آگے ایم سی کیوز ہے کہ رمز، تصریح، تعریض، تلویح کس کے ارکان ہیں؟ کنایہ کے۔ تمہید، نفس مضمون اور اختتام کس صنف نثر کے اجزاء ہیں؟ مضمون کے۔ ایسی کون سی صنف نثر ہے جو شخصی، مختصر اور بے ساختہ ہوتی ہے اور جس میں مصنف کی ذات سب سے اہم ہوتی ہے؟ انشائیہ۔ کہانی، پلاٹ، کردار اور مکالمے کس صنف نثر کے اجزاء ترکیبی ہیں؟ ناول کے۔ مکمل جملے میں آنے والے ہر دو افعال میں سے پہلا فعل کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اصل فعل یا بنیادی فعل۔ دوسرا جملہ ہے کس فعل سے اصل فعل کی کیفیت و حالات سے آگاہی پیدا ہوتی ہے؟ امدادی فعل یا معاون فعل سے۔ ایسے افعال جو اصل فعل کے معنی کی تکمیل کرتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ امدادی فعل یا معاون فعل۔ ڈھاک کے تین پات قواعد کی روح سے کیا ہے؟ محاورہ۔ ایک طنز نگار کا مقصد ہوتا ہے اصلاح۔ کسی شخص کی شکل و صورت اور کردار و نظریات کی قلمی تصویر کو کیا کہتے ہیں؟ خاکہ۔ کسی شخصیت کا مختصر اور ہلکا ادبی تعارف کیا کہلاتا ہے؟ خاکہ۔ کسی چیز کا ڈھانچہ اور تصویر کی ابتدائی اور بنیادی لکیریں کس کے معنی ہیں؟ خاکہ کے۔ فصل بہار قواعد کی روح سے کیا ہے؟ مرکب اضافی۔ سونٹ میں مصروں کی تعداد ہوتی ہے 14۔ شمع، رابعہ اور ماجد سب چلے گئے۔ ایک روشن دماغ تھا، نہ رہا۔ شہر میں ایک چراغ تھا، نہ رہا۔ اس شعر میں علم بیان کی کون سی قسم ظاہر ہے؟ استعارہ۔ علم بیان کے ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ 4۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ صنعت تفریق۔ کسی ادب کی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لیا جانا کیا کہلاتا ہے؟ تنقید۔ کسی نظم کے ہر بند کے آخر میں دہرایا جانے والا شعر کیا کہلاتا ہے؟ ٹیپ کا شعر۔ تھا عشق مجھے طالب دیدار ہوا میں، سو آئینہ سا صورت دیوار ہوا میں۔ اس شعر میں کون سی صنعت مستعمل ہے؟ تشبیہ کی۔ دوسرا ہے کہ ایسا علم جس میں ہم ایک ہی بات یا مضمون کو مختلف یا نو بنو طریقوں سے بیان کرتے ہیں، وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم بیان ہے۔ صنعت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ ہنرمندی، کاریگری۔ بدائی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ نئی اور انوکھی چیز۔ کہتا ہے کون نالہ بلبل کو بے اثر، پردے میں گل کے لاکھ جگر چاک ہو گئے۔ قواعد کی روح سے یہ شعر ہے حسن تعلیل کا۔ روتے روتے کون سویا خاک پر، ہنستے ہنستے کس کا جھولا رہ گیا۔ قواعد کی روح سے یہ شعر مثال ہے صنعت تکرار کی۔ ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے قسی سے ہم۔ قواعد میں یہ شعر کیا ہے؟ صنعت تضاد۔ قواعد کی روح سے یہ شعر کیا کہلائے گا؟ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہاراں ہے،
پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم کم باد و باراں ہے میرات النظیر۔ اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، جام جم سے میرا جام صفال اچھا ہے۔ قواعد کی روح سے یہ شعر کیا ہے؟ تلمیح۔ ابہام کے لغوی معنی کیا ہے؟ چھپانا اور وہم۔ قواعد کی روح سے یہ شعر کیا کہلائے گا؟ ہمت نے میری تجھے اڑایا، غفلت نے تیری مجھے چھوڑ دیا، صنعت ترسی۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ یہ شعر قواعد کی روح سے کیا کہلائے گا؟ صنعت لف و نشر۔ کلام میں کسی شخص کی تعریف یا مذمت اس حد تک کرنا کہ یہ بعید از قیاس ہو، کیا کہلاتا ہے؟ صنعت مبالغہ۔ کیا نزاکت ہے کہ شاخ گل سے توڑا کوئی پھول، آتش گل سے چھالے پڑے تمہارے ہاتھ میں؟ یہ شعر کس صنعت کی مثال ہے؟ صنعت مبالغہ۔ ایسے حروف جو ایک اسم کو دوسرے اسم یا فعل سے ملا رہے ہوں کیا کہلاتے ہیں؟ حروف جار۔ میں، سے، پر، کو، درمیان وغیرہ کس کی مثالیں ہیں؟ تو یہ مثالیں ہیں حروف جار کی۔ اس شعر میں کون سی صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ آ کے پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پسے دیوار گرے، تو صنعت الاعداد۔ ناگہ چمن میں جب وہ گل اندام آ گیا، گل کو شکست رنگ کا پیغام آ گیا۔ یہ شعر قواعد کی روح سے کیا ہے؟ حسن تعلیل۔ کس صنف نثر کا موضوع زندگی ہے؟ ناول کا۔ ضیاء میں بھی ہے فائدہ کچھ نہ کچھ، تمہیں مل رہے گا صلہ کچھ نہ کچھ۔ یہ شعر مثال ہے صنعت تضاد کی۔ محاورے میں کس کا ہونا ضروری ہے؟ فعل کا۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے؟ غزل کے اعتبار سے یہ مصرع مثال ہے مقطع کی۔ ایسے الفاظ جو املاء کے لحاظ سے یکساں لیکن معنی کے اعتبار سے مختلف ہوں کیا کہلاتے ہیں؟ تجنیس کے الفاظ۔ کسی مذہبی، تاریخی، داستانی واقعے یا قصے کہانی کو دو تین الفاظ میں اشارتاً بیان کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تلمیح۔ کس کے لغوی معنی چھپانے اور وہم کے ہیں؟ ابہام کے۔ لف و نشر میں لف کے کیا معنی ہیں؟ لپیٹنا۔ لف و نشر میں نشر کے کیا معنی ہیں؟ پھیلانا اور کھولنا۔ کلام میں ایسے الفاظ کا جمع کرنا جو ایک ہی مصدر یا مادے سے بنے ہوں کیا کہلاتا ہے؟ اشتقاق۔ کس صنف سخن میں حایت کی پابندی ضروری ہے؟ غزل۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تیرگی چھوڑ گئے دل میں اجالے کے خطوط، یہ ستارے میرے گھر ٹوٹ کے بیکار گرے، تو صنعت تضاد کا استعمال ہے۔ تیرگی اور اجالا۔ تیرگی اندھیرے کو کہتے ہیں، اجالا روشنی کو کہتے ہیں۔ ہائیکو کہاں کی صنف سخن ہے؟ جاپان کی۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے لیے کون سا استعارہ استعمال کیا ہے؟ دریا کا۔ وہ کلام موضوع جو بامقصد ہو اور ایک خیال کو ظاہر کرے کیا کہلاتا ہے؟ شعر۔ ایسی نظم جس میں ردیف اور قافیہ کی پابندی تو نہ ہو لیکن وزن اور بحر کی پابندی ہو تو کون سی نظم کہلاتی ہے؟ معرہ نظم۔ سونٹ کی کتنی حیتیں رائج ہیں؟ حیتیں مطلب بناوٹیں وغیرہ، شکلیں وغیرہ، تو 3۔ لکیر کا فقیر ہونا قواعد کی روح سے کیا ہے؟ محاورہ ہے۔ وہ الفاظ جو فعل کی کیفیت یا حالت میں تھوڑی سی کمی بیشی کرتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ تمیزی الفاظ۔ ماتحت جملے کو کیا کہتے ہیں؟ تابع جملہ۔ تابع جملوں کی کتنی اقسام ہیں؟ 3۔ جو کہ کس قسم کے جملوں میں بالعموم آتے ہیں؟ اسمی۔ کس قسم کے جملوں میں دو جملوں کا باہم مقابلہ کیا جاتا ہے؟ استدراکی۔ کس قسم کے جملوں میں دوسرا جملہ پہلے جملے کی وجہ یا سبب کو ظاہر کرتا ہے؟ سببی۔ اتنا بڑا عالم اور اس قدر سنگ دل، یہ کس قسم کا جملہ ہے؟ استدراکی۔ افسانے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ فکشن۔ اس نے سانپ کو مار ڈالا، اس جملے میں امدادی فعل کی نشاندہی کریں۔ ڈالا۔ چونکہ وہ حق پر ہے اس لیے میں اس کا ساتھ ضرور دوں گا، یہ جملہ مثال ہے۔
سببی جملے، وہ دوست تو ہے پر مصیبت کا ساتھی نہیں، یہ کس قسم کا جملہ ہے؟ استدراکی۔ اردو شاعری کی آبرو کہا جاتا ہے، کسے کہا جاتا ہے جی؟ اردو شاعری کی آبرو غزل کو کہا جاتا ہے۔